اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 5 جولائی 1977 کو ایک فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے سویلین منتخب فوجی حکومت کا تختہ الٹ کر اران اقتدار سنبھال لی۔ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے کیونکہ جمہوریت کے لیے یہ ایک تاریک دن تھا جب جمہوریت کا منتخب سیاسی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جو سیاسی آزادیاں ہیں وہ سلب کر لی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہم اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ آج بھی 5 جولائی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس دن کی مناسبت سے کیوں نہ آج یہ جائزہ لینے کی کوشش کی جائے کہ عملاً ہم نے آمریت سے جمہوریت کی طرف کتنا سفر طے کیا۔ اور اکثر ہم سویلین بالادستی کی بات تو کرتے ہیں، لیکن فوج کی سیاست میں مداخلت سے سویلین بالادستی کی طرف کتنا سفر ہم نے طے کیا ہے، کتنی ترقی ہم نے کی ہے، کتنی بہتری ہوئی ہے۔ تو کیوں نہ آج کے دن کے حوالے سے اسی بات کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے۔ تو جناب دل تھام کر سنیے کہ ہمارے وہ مسیحا، ہمارے وہ نجات دہندہ اور محب وطن جو 5th جنریشن وار کے ذریعے آئے دن یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں کہ ملک اس وجہ سے ترقی نہیں کرتا کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں، اس ملک کے سیاستدان اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں۔ یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، یہ نہیں ٹیکس دیتے تو لوگ کیسے ٹیکس دیں گے؟ تو جناب وہ جو محب وطن ہیں، وہ جو ہمیں یہ بتاتے ہیں، ہمارے مسیحا اور ہمارے نجات دہندہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر تنقید نہ کریں، انہوں نے اپنی پوری بزنس امپائر کو ٹیکس سے ایگزیپشن جو ہے وہ دلوا دی ہے۔ جی ہاں، جو 2 بڑے ادارے ہیں جو جن کے پوری ایک بزنس امپائر ہے، جو اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے کا جس کا جو ہے وہ ریونیو ہے، ایک کا نام ہے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور دوسری جو ہے فوجی فاؤنڈیشن، ان دونوں اداروں کو حکومت پاکستان نے، موجودہ حکومت نے ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے۔ اگرچہ پہلے بھی یہ جو ادارے ہیں یہ اپنی مرضی سے ہی ٹیکس دیا کرتے تھے، سیلف اسیسمنٹ کے تحت جو ہے وہ ٹیکس جمع کروایا جاتا تھا۔ کسی مجاز افسر کو، FBR کے کسی افسر کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی، یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کا آڈٹ کر سکے۔ وہ خود ہی یہ بتاتے تھے کہ ہماری اتنی پیداوار ہے، ہماری اتنی سیل ہے، اس پہ اتنا ٹیکس ہے، اور خود وہ سیلف اسیسمنٹ کے تحت جو ہے وہ یہ ٹیکس جمع کروایا کرتے تھے۔ لیکن اب انہیں ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا ہے اور انہیں میرے جیسے جو عام افراد ہیں ان کی طرح جو اپنی سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن ہے وہ بھی جمع کروانے کی جو ہے وہ اب ضرورت نہیں رہی۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور فوجی فاؤنڈیشن جن کے زیر انتظام 60 سے زائد کمرشل ادارے جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں، اربوں روپے جو ہیں وہ سالانہ کمائے جاتے ہیں، انہیں ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا ہے۔ ان میں عسکری بینک ہے، عسکری گارڈز ہیں، عسکری لائف انشورنس ہے، عسکری جنرل انشورنس ہے، عسکری ایویشن سروسز ہے، عسکری انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، عسکری انٹرپرائزز ہے، عسکری ریل اسٹیٹ ہے، عسکری فیولز ہے، عسکری فارمز اینڈ سیڈز ہے، عسکری سیمنٹ ہے، عسکری شوگرز ملز ہیں، عسکری ڈیولپمنٹ ہولڈنگز ہیں، عسکری وولن اینڈ شوز ہیں، عسکری ریسٹورنٹس ہیں، عسکری اپارل ہیں، عسکری لاگون ہیں، گنتے جائیے، بے شمار جو ہیں وہ کاروباری ادارے ہیں۔ اسی طرح فوجی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام بھی بہت بڑے بڑے جو کمرشل ادارے ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں، جس میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی FFC جو ہے وہ نمایاں ہے، فوجی سیمنٹ ہے، فوجی آئل ٹرمینلز ہیں، فوجی پاور پلانٹس ہیں، فوجی میٹ ہے، فوجی سیریلز ہیں، ان گنت جو ادارے ہیں کمرشل اور اینٹیٹیز ہیں ان کے زیر انتظام جو ہے وہ سینکڑوں جو مصنوعات ہیں وہ تیار ہوتی ہیں، وہ بیچی جاتی ہیں، کاروبار میں پیسہ جو ہے منافع کمایا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں جو ٹرسٹ ہیں، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور فوجی فاؤنڈیشن، ان کو ٹیکس سے استثناء جو ہے وہ دلوا دیا گیا ہے۔ پہلے ہمارے سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے برائے فائنانس، ریونیو اور اکنامک افیئرز، اس نے سفارش کی تھی کہ یہ جو دونوں
ادارے ہیں یعنی آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور فوجی فاؤنڈیشن، انہیں ٹیکس سے جو ہے وہ مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ اگرچہ یہ سفارش جو ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پی ٹی آئی کے جو رکن ہیں، پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل سلیم، انہوں نے کی تھی، لیکن جس سینٹ کی کمیٹی نے ان سفارشات کی منظوری دی اس میں کون کون لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، آپ یہ جان کر جو ہے آپ کو شاید حیرت کا شدید دھچکا لگے، کیونکہ سینٹ کی یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فار فائنانس، ریونیو اینڈ اکنامک افیئرز، اس کو چیئر کرتے ہیں جے یو آئی فضل الرحمان کے سینیٹر طلحہ محمود۔ جی ہاں، وہی جے یو آئی جن کے سربراہ جو ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ میر کارواں ہیں اور جو سویلین بالادستی کی جد و جہد ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو سینیٹر طلحہ محمود جو ہیں وہ اس کمیٹی کو، اسٹینڈنگ کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کمیٹی میں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، سینیٹر مصدق ملک صاحب، جناب سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ جو ہیں وہ موجود ہیں پیپلز پارٹی سے اس سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، جس نے یہ سفارش کی کہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور فوجی فاؤنڈیشن کو ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ اس میں پیپلز پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور سب ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہیں جناب سلیم مانوی والا جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ جناب شیری رحمان صاحبہ جو ہیں بڑے ووکل ہیں، سویلین بالادستی کے حوالے سے بات کرتی ہیں، وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سفارشات جو ہیں وہ کمیٹی سے منظور ہو گئیں، اور جو خبریں اخبارات میں شائع ہوئیں، سامنے آئیں، ان میں کسی رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ سینٹ کی یہ جو کمیٹی ہے اس کے کسی بھی رکن نے ان سفارشات کی مخالفت کی ہو۔ اور جو سینٹ کی اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں سینیٹر طلحہ محمود صاحب، ان کے بارے میں تو بلکہ جو اخباری رپورٹ ہے اس میں لکھا گیا تھا کہ انہوں نے بھی ان سفارشات کی جو ہے وہ تائید کی۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد میں نے ایف بی آر کے متعدد جو سینئر افسر ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا، ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی، ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں اگر اپنے خاندان، اپنے اہل خانہ، اپنے دوستوں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی فلاحی ادارہ بناتا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی میں غوری ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ بنا لیتا ہوں، اور اس ٹرسٹ کے زیر انتظام جو ہے وہ میں کمرشل پلازے کھڑا کرتا ہوں، میں پیٹرول پمپ بنا لیتا ہوں، سی این جی اسٹیشنز بنا لیتا ہوں، پاور اسٹیشنز بنا لیتا ہوں، شوگر ملز کھل جاتی ہیں، اور ایک پوری بزنس امپائر جو ہے وہ اس کے زیر انتظام میں کھڑی کر لیتا ہوں، اور لیکن میں کہتا ہوں کہ یوں چونکہ ویلفیئر کا ایک ادارہ ہے، غوری ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے، تو کیا مجھے ٹیکس سے استثناء جو ہے وہ ملے گا؟ تو ایف بی آر کے جو افسر ہیں انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ملے گا، آپ کوئی رفائی ادارہ اگر بناتے ہیں اور اس کی انکم جو ہے اس کو ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اسی صورت میں جب آپ کاروبار نہ کر رہے ہو، اگر آپ کاروبار کریں گے تو اس پہ آپ کو ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر میں یہ غوری ویلفیئر جو ٹرسٹ ہے اس میں غوری ہٹا دوں اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ لگا دوں تو پھر کیا قانون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی پھر تو پورا ملک آپ کا اپنا ہے اور ہر حوالے سے آپ کو استثناء ہے جناب، پھر تو پوچھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو واردات یہ ڈالی گئی ہے کہ جی چونکہ یہ ویلفیئر کے ادارے ہیں اس لیے انہیں ٹیکس سے جو ہے وہ استثناء دیا جا رہا ہے۔ موجودہ جو فائنانس بل ہے، بجٹ سے متعلق جو فائنانس بل ہے، وہ منظور ہونے سے ایک دن پہلے جو وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب، انہوں نے یہ ترمیم جو ہے وہ پیش کی اور یہ ترمیم جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ صدر مملکت نے اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں، اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور فوجی فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا ہے۔ واردات جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ واردات یہ ڈالی گئی ہے کہ ایک جواز فراہم کرنے کے لیے ساتھ میں کچھ اور اداروں کو بھی ٹیکس سے مستثنیٰ جو ہے وہ قرار دے دیا گیا، کچھ فلاحی ادارے، مثال کے طور پہ ایدی فاؤنڈیشن ہے، سندس فاؤنڈیشن ہے، انہیں ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو سیاسی جماعتیں ہیں، تمام جو رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں، انہیں بھی ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا ہے، تاکہ یہ جواز پیدا کیا جا سکے کہ یہ صرف جو ہے فوجی فاؤنڈیشن اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے یہ قانون میں ترمیم نہیں کی گئی، بلکہ دیکھیں جی باقی جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں انہیں بھی تو یہی درجہ، یہی سٹیٹس جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ لیکن جناب فرق یہ ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کوئی کاروبار نہیں کرتی، سندس فاؤنڈیشن کوئی کاروبار نہیں کرتی،
سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی پیٹرول پمپ نہیں چلاتی، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شوگر ملیں نہیں چلاتی، جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیمنٹ نہیں بناتی، وہ کھاد نہیں بناتی، ان کی کوئی بلین ڈالر کی انڈسٹری نہیں ہے۔ جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو فلاحی ادارے ہیں، ان کی جو جملہ آمدن ہے اس کا انحصار چندے اور ڈونیشن پر ہے، تو اسے تو ٹیکس سے استثناء جو ہے وہ دلوایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں اور اس کاروبار پہ اگر آپ جو ہے وہ منافع کما رہے ہیں تو پھر کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ استثناء دیا جا سکتا ہے؟ اور یہ جو ادارے ہیں انہیں ٹیکس استثناء دینے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ کماؤ، کھاؤ، پیو، عیش کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کسی کو کوئی ٹیکس جو ہے وہ جمع کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل اس سے آپ یہ میسج جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں یہ اعداد و شمار بھی آپ سے شیئر کر سکوں کہ یہ جو ادارے ہیں جو آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور فوجی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام چل رہے ہیں، ان کا جو ٹرن اوور ہے، ٹرن آؤٹ ہے، وہ کتنا ہے، ان کا ریونیو سالانہ کتنا ہے، وہ اس سے پہلے کتنا ٹیکس جو ہے وہ دیا کرتے تھے، اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس سے ہمارا جو FBR کی ریونیو کلیکشن ہے اس پہ کتنا فرق پڑے گا۔ کوشش کروں گا کہ آئندہ دنوں میں یہ معلومات بھی دستیاب جو ہیں وہ ہو سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔